الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. یومئذ یہ دن تحدثو تم سے بات کرنے کا دن ہے. کس بارے میں بات کرنے کا دن ہے؟ اخبارہا. اب تمہاری خبریں میں پڑھ کر سناؤں گی. تم تو بڑے خبریں پڑھتے تھے اور سنتے تھے نا دنیا میں. اب تمہاری خبر میں سناؤں گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. یہ تمہارے رب کے حکم سے ہو رہا ہے. اوحا لہا. یہ تمہارے حالات تمہارے رب نے کہا مجھے بتانے کے لیے. کون سے حالات؟ کیا کر رہے تھے تم؟ رب کا لفظ آیا تمہارے پالنے والے نے. تو تم کو جب پالے اللہ تعالیٰ, یہ تو تمہاری آواز نکلی, میں ایک ایک چیز واپس لاؤں گا بولے اللہ تعالیٰ. جب تک قیامت نہیں آ گئی تمہارے ہر عمل کو, تمہاری ہر چیز کو پال کے رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں سماک حسین صدیقی آج یعنی 23 فروری بروز اتوار سن 2020 یعنی 23 فروری 2020 سنڈے کو IREF کے دفتر پر منعقد ہونے والے اللہ کے 99 نام پر جناب عمران کے ہفتہ واری اردو بیانات میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں, اور شروعات میں ہی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب مرد اور خواتین کے یہاں اللہ کے لیے جمع ہونے کو اللہ قبول فرما لے, آمین. انشاءاللہ میں آج کے اس بیان کا ناظم جلسہ رہوں گا. اب میں IREF کے شاگرد قاری عبدالرحمن کو قرآن پاک کی تلاوت اور مفہوم پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. قاری عبدالرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما
بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعل لكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمدللہ میں نے سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 کی آیات نمبر 1 کی تلاوت کی اور پھر سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیات نمبر 166 سے لے کر 168 کی تلاوت کی اور پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی. آپ تمام کے سامنے اردو میں مفہوم سناؤں گا. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. جو نیک کام کریں گے ان کو 10 گنا ثواب ملے گا اور جو برے کام کرے گا تو اس کو اس کے برابر کی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا. آپ کہہ دے کہ میرے رب نے مجھ کو ایک ہی سیدھا راستہ بتایا ہے کہ وہ ایک دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جس میں کوئی کچی نہیں ہے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ بلا شبہ میری نماز، میری عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسی کا مجھ کو حکم ہوا ہے اور میں ماننے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، پھر وہ تم کو سب بتا دیں گے جس چیز پر تم اختلاف کرتے تھے اور اسی نے تو تم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا اور ایک کو دوسرے پر فوقیت دی تاکہ تم آزمائیں اس میں سے جو تم کو عطا کی ہے. یقیناً تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، بلا شبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے اور تاریک رات کی برائی سے جب وہ خوب چھا جائے اور کنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے. کہو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، دل میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے جو خدا کا نام، جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے.
جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے۔ اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ اس سے پہلے کہ میں جناب عمران بانی و صدر IREF کو دعوت خطاب دوں، میں آپ تمام کو IREF کا اور جناب عمران کا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ IREF اسلامک ریسرچ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فروری سن 1998 میں حکومت ہند سے رجسٹر کیا گیا ایک دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد غیر مسلمانوں میں اسلام کی دعوت پیش کرنا اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی تعلیم دینا ہے۔ ماشاء اللہ 22 سال سے IREF پر ہفتہ واری پروگرامز ہر اتوار کو ہوتے ہیں، جس میں مسلم اور غیر مسلم حضرات کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اکثر یہ پروگرامز انگلش میں ہوتے ہیں، لیکن اردو بیانات کو بھی کبھی کبھار ان میں شامل کر لیا جاتا ہے، جیسے کہ آج کیا گیا ہے۔ الحمدللہ 2005 اکتوبر سے ہفتے کے دن صرف خواتین کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں، جن میں محترمہ امد المتین اور محترمہ سمیہ فاطمہ کے تقاریر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ وقتاً فوقتاً IREF پر اردو یا انگلش میں عوامی تعطیلات کے دوران ورکشاپ کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں ایک دن یا ایک دن سے زیادہ کے کلاسز منعقد کیے جاتے ہیں اور عوام الناس کو اہم عنوانات پر تعلیم دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جناب عمران جو کہ میرے والد ہیں، وہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے بانی اور صدر ہے۔ شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کی دعوت کا کام انجام دیا، اور آج تک انہوں نے بے شمار انڈیا میں اور انڈیا کے باہر تقریباً 15 ممالک میں پروگرامز کیے۔ الحمدللہ آپ تمام لوگ یوٹیوب پر IREF ویڈیوز، جو کہ IREF کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر IREF POSTS کو لائک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 9989031373 پر آپ اپنا نام بھیجیں تو یہ IREF کا واٹس ایپ نمبر ہے، جس پر آپ کو ہم لوگ ایڈ کریں گے تاکہ آپ کو IREF کے اپڈیٹس ملتے رہیں۔ الحمدللہ اللہ کے 99 نام پر اردو میں بیانات کے سلسلے میں اسی طرح اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اللہ کے 99 نام پر جناب عمران کے بیانات مکمل نہیں ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ انگلش میں بھی بردر عمران نے 99 نیمز آف اللہ کی انگلش ٹاک کی سیریز مکمل کی تھی، اور youtube.com/IREF ویڈیوز پر آپ 40 سے زیادہ نام پر جو بیان ابھی تک اپلوڈ کیے گئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بالکل اسی طرح اب یہ سیریز اردو میں شروع کی گئی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو بھی تکمیل کرنے میں اپنی خاص مدد فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔ آپ سب مرد اور خواتین یاد رکھیں کہ اس سے بہتر کائنات میں کوئی اور علم ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں اور اللہ کو اللہ کے نام اور صفات کے ذریعے پہچانیں۔ لہٰذا میری آپ تمام مرد اور خواتین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے خاندان کے زیادہ سے زیادہ افراد کو ہر اتوار شام 4 بجے اس پروگرام میں اپنے ساتھ لائے، اور سب سے زیادہ اہم اور ضروری بلکہ آج کی حالات میں فرض ہے کہ آپ اپنے ساتھ غیر مسلم دوست کو لائے تاکہ ان کو ان کے سچے معبود کا تعارف آپ کے ذریعے ملے۔ الحمدللہ اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے 99 نام پر اپنا بیان شروع کرے، جو کہ سیشن نمبر 3 ہے، اور جو پچھلے سیشن کو دوسرا حصہ ہے، اور جس کا عنوان ہے اللہ الرب، اللہ اکیلے پالنے والا۔ جناب عمران۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. ربش رحلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج کی جو ہماری تیسری نشست ہے اللہ کے 99 نام پر، اور جو پچھلی نشست کا دوسرا حصہ ہے، یعنی ہم نے اللہ رب العالمین کی بہت ہی عظیم صفت الرب پچھلی نشست میں لیا تھا، اور اسی کا یہ سلسلہ ہے، یہ کنٹینیویشن ہے اسی کا انشاءاللہ. اس بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام کی پچھلے بیان کے بارے میں مختصر سی یاد دہانی یا ریکیپ جسے ہم کہتے ہیں. الرب میں نے بتایا تھا کہ یہ عربی زبان میں را با با یہ 3 حروف سے رب بنا ہے، اور کسی بھی ذات کو رب کا ٹائٹل عرب اپنے زمانے میں اس معنی میں دیا کرتے تھے، یہ سمجھ کر دیا کرتے تھے کہ یہ ہمارا پالنہار ہے، یہ ہے جس کی بدولت ہم زندہ ہیں، یا اس کی مدد سے ہمارا گزارا ہوتا ہے، جسے اپنا مالک تصور کرتے تھے، اپنا ماسٹر، اپنا اونر تصور کرتے تھے. یہ محسوس کرتے تھے کہ ہم اس کی ملکیت ہیں. اور اس معنی میں یہ لوگ گھر جو مرد چلاتا تھا اسے رب الدیار کہتے تھے. اسی طریقے سے جو عورت گھر چلاتی تھی اس کو ربۃ البیت کہتے تھے. اور عام طور پر یہ لوگ بادشاہ کو یا کسی بہت بڑے پیسے والے کو رب کہا کرتے تھے. لیکن میں نے پچھلی بار آپ لوگوں کو جیسے بتایا کہ جس طرح الہ کے پہلے ال لگانے سے اللہ بن جاتا ہے، اور وہ ال آتے ہی مخصوص ہو جاتا ہے عربی زبان میں اس کے لیے جس کے ساتھ آپ ال لگا رہے ہیں، اسی طرح رب ہو سکتا ہے کسی کو بھی یہ لوگ پکار لیں، لیکن الرب یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی نہیں ہو سکتے. اور الرب کے لیے عربی زبان میں رب سے پہلے الف اور لام لگایا جاتا ہے ال، لیکن پڑھتے وقت لام ساکن ہو جاتا ہے اور را پہ تجدید آ کر الرب پڑھا جاتا ہے. پھر میں نے بتایا تھا کہ کسی بھی ذات مبارک کے لیے الرب ہونے کے لیے اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا کہ میں الرب ہوں، تو اس کو الرب ہونے کے لیے اس کے اندر 3 خوبیاں ایک ہی وقت میں جمع ہونا پڑتا ہے. اس کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ خالق ہو کسی ایسی چیز کا جو پہلے سے کبھی تھی ہی نہیں، اور پھر جس کا وہ خالق بنا، یعنی کوئی چیز تھی ہی نہیں اس سے کچھ بنایا، کچھ بھی نہیں ہے سے کچھ بننا، اور جو بنا اس کے لیے تقدیر طے کرنا، اس کا وقت مقرر کرنا کہ کتنے دن تک اس کو تم زندہ رکھنے والے ہو، پالنے والے ہو، اور اس کی وہ تقدیر کے حساب سے جو فطرت پر تم نے اس کو پیدا کیا اس کے لیے جو سامان کی ضرورت ہے وہ پوری پھر اس کو مہیا کر کے دینا، جب جا کر وہ اس مخلوق کا الرب بن سکتا ہے. اب اگر یہ بات اللہ کے لیے لی جائے تو جس طرح میں نے پچھلے نشست میں بتایا تھا کہ سورہ جاسیہ قرآن مجید کا 45 نمبر والا سورہ ہے، 45 سورہ ہے قرآن کا، سورہ نمبر 45 آیت نمبر 13 آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا کائنات میں نے جو کچھ پیدا کیا میں نے انسانوں کے استعمال کے لیے پیدا کیا، ان کے قبضے میں اس کو دے دیا ہے، یعنی تم میری کائنات کی جو چاہے چیز کا استعمال کر لو، یہ تمہاری زندگی کے گزارے کے لیے پیدا کی گئی ہے. گویا اگر اب آپ دوسرے معنی میں دیکھیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا
اور ہماری تقدیر کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کو پیدا کیا، پھر وہ جن چیزوں کو پیدا کیا ان کے گزر بسر کے لیے ان کو جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کے لیے پھر کچھ پیدا کیا، پھر وہ جو اس کو پیدا کیا ان کے گزر بسر کے لیے جس سے آپ کا میرا گزر بسر ہے، پھر اس کے لیے کچھ پیدا کیا، پھر اس کے لیے پھر اور کچھ پیدا کیا، اور پھر ان سب کو پالتے چلے آتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ کوئی کر ہی نہیں سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، کسی کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ آپ کائنات میں جتنے باطل معبود ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ خود کو نہیں پال لے سکتے، یہ کائنات کو کہاں سے پالیں گے؟ اور کائنات کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات کہ پرانے زمانے میں تو خیر لوگوں کا تصور صرف اتنا ہی تھا ہوگا، یہ زمین، یہ آسمان پر کے تارے، یہ سورج، بس یہی ان کی کائنات تھی، جب تک کہ پھر انسان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کیا اور کئی چیزیں دریافت کرنے لگا، کئی چیزیں معلومات کرنے لگا، اور اس کے بعد اس کو سمجھ میں آیا کہ نہیں ان ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو اب اس نے اور ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ تو پھر میں نے جس طرح پچھلی بار آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ اب ان کو پتا چلا کہ بھائی جس جگہ پر تم رہتے ہو یہ زمین میں، اور جو یہ سینہ تنا کر چلتے ہو کہ ہم انسان بڑے ہی عقل مند، یہاں تک کہ اتنے بیہودے اور بے وقوف ہو کہ ہمارے جیسے ناپاک گنہگار، کمزور، ناتوان ایک انسان کو اپنا معبود بھی بنا لیتے ہو، اس کی عبادت بھی کرنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ ہے ہمارا بھگوان، یہ ہے ہمارا پالنہار، یہ ہے ہمارا پروردگار، یہ ہے ہمارا رب بول کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کائنات دکھائی تو ان کی آنکھیں بالکل کھلی کی کھلی رہ گئیں، یہ چونک گئے اللہ کی کائنات کو دیکھ کر۔ پھر جو دیکھا، یہ دیکھنے کے بعد بول رہے ہیں کہ جتنا ہم کو دکھ گیا یہ پوری کائنات کا 5% بھی نہیں ہے، 95% تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، اور جو 5% دیکھنے کا یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، میں تو اس کو بھی جھوٹا بولتا ہوں۔ کیوں جھوٹا بولتا ہوں؟ آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ 5% کا مطلب کیا ہوتا؟ 5%، 5%، سینٹ مطلب 100 میں سے 5، تو 5% بولنے کے لیے 100 کتنا ہے پہلے معلوم ہونا پڑتا، تو یہ 5% ہے ہو سکتا ہے اس کا۔ جب ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو اندازے پہ تیر لگا کے 5% بول دیا اس کو۔ اب ہو سکتا ہے جب بہت کچھ معلوم ہوگا تو بولیں گے نہیں 0.00005% بھی نہیں معلوم ہے ہماری کائنات کا، ہمارے کو بول کے۔ تو اب ان کے یہ اندازے ہیں، اللہ جانے کہ اللہ کی کائنات اصل کتنی بڑی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے یہ اندازے کو لے بھی لیں تو ان کا خود اندازہ اتنا چونکا دیتا ہے ہم سب کو ماشاءاللہ سے، کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو 5% جو ان لوگوں نے دیکھ لی ہے، یہ 5% کائنات کا ان کا ذکر یہ ہے کہ یہ جو زمین پر سے آسمان کے آپ تارے دیکھتے ہیں، یہ جو ہمارا آسمان ہے اس پر جو تارے دکھتے ہیں، یہ کتنے تارے ہیں؟ ان کے حساب سے لگ بھگ 200 بلین تارے ہیں۔ وہ گنتی کو سمجھنے کے لیے 1 بلین 1000 ملین کا ہوتا، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا، 10 لاکھ کا 1 ملین، 1000 ملین کا 1 بلین، ایسے 200 بلین تارے دکھے ان کو۔ یہ 200 بلین تارے والا آسمان، ہمارا یہ جو سورج، اس کے اطراف کے سیارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سیاروں کی طرح 8 سیارے 9 سیارے جو ہمارے ہیں، مرکیوری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون، یہ جتنے بھی ایسے سیارے ہیں، ایسے ان کا ماننا ہے کہ اور لاکھوں ایسے سورج اور سیارے ہیں ہماری اس گیلیکسی میں موجود ہے۔ یہ لوگ اس کو گیلیکسی بولتے ہیں۔ ہماری گیلیکسی کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ ملکی وے رکھا۔ تو ملکی وے گیلیکسی ایک معنوں میں ایک ملک ہے، سمجھو آپ، اس ملک کے کئی سٹیٹس ہیں۔ وہ سٹیٹ مطلب ایک سورج، اس کے سیاروں کو ایک سٹیٹ بول رہے ہیں لوگ، جس طرح ہمارا ایک سورج اور سیارے ہیں، ایسے کئی سٹیٹس، لاکھوں کے ایسے سٹیٹس ہیں ان کے، وہ پورے ملا لیے تو ایک ملکی وے۔ تو ایک ملکی وے میں 200 بلین ستارے، لاکھوں سورج، لاکھوں اور کروڑوں ایسے سیارے، یہ پورے ایک ملکی وے۔ پھر بول رہے ہیں کہ نہیں، اب ہم لوگ دیکھیں ایسا ملکی وے جو ہمارا ہے، ایسے 200 بلین اور ملکی وے ہے بول رہے ہیں، اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، وہ لگا ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب کتنی جگہ ہے کائنات میں یہ بھی نہیں معلوم ان کو، کتنی دور تک پھیلیں گے یہ بھی نہیں معلوم، وہ سب سے دور کتنی دور ہے وہ بھی نہیں معلوم، اندازوں پر صرف ان کی باتیں ہیں۔ یہ پوری چیزوں کو ملا کر یہ لوگ کائنات بولے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کائنات بول رہے ہیں تو سوائے اللہ کے نہیں جانتا کہ کیا کیا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جو کچھ پیدا کیا وہ انسان تیرے لیے پیدا کرا، تیرے استعمال کے لیے پیدا کیا، تیری زندگی کو سپورٹ کرنے کے لیے، تیری زندگی یہاں پہ جو مقدر میں نے کی ہے
اس کو پورا کرنے کے لیے میں نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے بولے اللہ تعالیٰ, اور جو کچھ میں پیدا کیا ان کو میں اکیلے پالتا ہوں بولے, ان کو کوئی اور نہیں پال سکتا بولے. اب آپ اگر غور کریں گے تو پچھلی بار جس طرح میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کا اس کی نشانیوں پر غور کرے اور محسوس کرے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے سوا جس کو یہ لوگ معبود بولتے ہیں ان میں کا کوئی باطل معبود اتنی عظیم چیز کائنات کی اس کو پالے, اس کو پوسے, ممکن ہی نہیں ہے. ایک بنی اسرائیل کی روایت میں بڑا مشہور ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے اکثر واقعات میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیجئے کہ میں ایک مرتبہ آپ کے یہ سمندر کے مچھلیوں کو کچھ کھلانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے. ایک کنارہ تھا, اس کنارے پہ جو بھی مچھلیاں ہیں ان کو میں کھلانا چاہ رہا ہوں, یا اللہ مجھے موقع دیجئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے, یہ تم نہیں کر سکتے اے موسیٰ. لیکن ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اکثر اپنی ضد اللہ تعالیٰ سے اس محبت سے پیش کرتے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ضد مان لیا کرتے تھے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ ہم تم کو موقع دیتے ہیں. اللہ نے ان کے حوالے مچھلیوں کے لیے جو غذا ہے اس کا ایک حصہ ان کے حوالے مہیا کیا اور کہا کہ اے موسیٰ ٹھیک ہے یہ کھلا دو. اب جیسا ہی موسیٰ علیہ السلام وہ کھلانا شروع کیے اتنی تیزی سے مچھلیاں اوپر آنے لگیں, موسیٰ علیہ السلام کے اختیار کے باہر ہی نکل گیا کہ ہر مچھلی کو وہ کھلاتے جائیں. وہ چھوڑ دیے, بولے اے اللہ میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ سونے کے بجائے جاگ کر میں ساری رات ان مچھلیوں کے لیے ان کی جو غذا آپ نے مہیا کی ہے اپنی استطاعت میں ان کو دیتے رہوں. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم تھک جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں تھکوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک برتن لے لو اور اس میں رکھو, ہم اس میں برکت دے دیتے ہیں کہ اس میں سے وہ غذا نکلتی چلی جائے. کچھ دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ گئی, تھوڑی دیر کے اندر تھک گئے. اللہ نے کہا ہے موسیٰ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اگر آپ دوسرے معنی میں اگر دیکھ لیں کائنات کو اللہ جو چلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں جب تعارف دیا اپنا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں, تو اللہ نے کیا فرمایا, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تمہارا اللہ تو ایسی حیات والا ہے, ایسا قائم ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس کی طرح کوئی قائم ہے نہ کوئی ایسی حیات والا ہے, ہمیشہ کی حیات والا. اور پھر لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, ایسا رب ہے تمہارا, ایسا اللہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے. اور جب آیت الکرسی کا اختتام آتا ہے وہ آیت کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کا, تو اللہ نے کیا کہا, وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. کس چیز کے بارے میں کہا, اس کے پہلے کہا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میری جو کرسی ہے یہ جو کائنات ہے اس کے اوپر پھیلی ہوئی ہے بولے اللہ تعالیٰ. تو کون سی کائنات پر پھیلی ہوئی ہے اللہ کی کرسی؟ اب جو میں بتایا وہ بلینز اور بلینز اور بلینز جو ان کو معلوم ہی نہیں ہے, اس کے اوپر میری کرسی پھیلی ہوئی ہے بولے. اور آپ اگر وہ آیت الکرسی کی تفسیر دیکھیں گے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا کہ اگر تم لوگ اپنی آخری انگلی میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہو, یہ انگوٹھی اس انگلی سے نکال لو بولے, اور ریگستان کے بیچ میں جا کر کھڑے ہو جاؤ بولے, جہاں دیکھو صرف ریگستان نظر آئے تمہیں, سیدھی جانب ہر طرف ریگستان ہے, اس ریگستان میں اس انگوٹھی کو نیچے چھوڑ دو بولے. وہ انگوٹھی اتنے بڑے ریگستان کے سامنے کتنی بڑی ہے, پوچھے کیا حیثیت کیا اوقات ہے وہ انگوٹھی کی سائز کی اب اتنے بڑے ریگستان کے سامنے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوری کائنات اللہ کی کرسی کے سامنے وہ انگوٹھی کی طرح ہے. کرسی اتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور تعجب اور بڑی بات کیا ہے اس میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کرسی پر صرف اللہ کا پاؤں ہے بولے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اپنے اثر سے ہم کو بتائے کہ اللہ کا جو عرش ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 5 میں کیا اور کہا کہ الرحمن نے اپنے آپ کو عرش پر استوا کیا, یعنی اللہ عرش کے اوپر ہے. کس طرح ہے؟ اپنی شان کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر, اللہ عرش کے اوپر ہے. اور پچھلی بار میں نے ایک بات بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز ہم کو جو علم میں جو اضافہ کیا اور فرمایا کہ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی
اس میں سب سے اونچائی پر جو چیز پیدا کی وہ اللہ کا عرش ہے. بولے عرش کے اوپر کوئی چیز اور اس کی مخلوق میں نہیں ہے. ہر چیز اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ بھی نہیں بھولنا کبھی, یہ بات نہیں بھولنا. یاد ہے پچھلی بار میں رب العالمین الحمدللہ رب العالمین جب بتا رہا تھا تو اس میں کیا بتایا تھا؟ عالمین کا معنی تفسیر میں کیا بتایا گیا؟ شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ رب ہے, عالمین اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالمین ہے. اور عالمین کا مطلب ہی یہ ہو گیا کہ جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے وہ اللہ نے پیدا کی سو چیز ہے. تو عرش اللہ کے علاوہ ہے, عرش اللہ نہیں ہے. اللہ نے عرش کو پیدا کیا. تو جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی اس میں سب سے اونچائی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عرش ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے, اپنی شان کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر. یہ جو عرش ہے اس کے نیچے کرسی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے کہ کتنی بڑی کرسی ہے, پورے کھلے ریگستان میں انگوٹھی ڈال دو تو پوری کائنات کرسی کے سامنے اتنی ہے, اتنی بڑی کرسی, اور اس پر صرف اللہ کا پاؤں ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرش کے مقابلے میں وہ کرسی انگوٹھی کی طرح ہے. اس پر اللہ رب العالمین کی ذات مبارک ہے ماشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت ہے, ایسا الرب کون ہو سکتا. اور پھر سب کو پال رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پچھلی بار وقت کی تنگی کی وجہ سے میں کچھ مثالیں دینے کی اور کوشش کر رہا تھا لیکن وقت تنگ تھا. ان مثالوں کو لیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. میں نے ایک مثال میں آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ جو لمحہ آپ لوگ آج بھی اندر آئے ہیں یہ لمحہ قیامت تک آپ واپس لا سکتے؟ نہیں لا سکتے. یہ منڈی ہلائی آپ نے, یہ ہلانے کو واپس لا سکتے؟ نہیں لا سکتے. پلک مارا آپ نے, یہ پلک مارنا واپس لا سکتے؟ نہیں لا سکتے. ہر یہ لمحہ ایک عالم ہے آپ کا خود کا, اس عالم کو پال رہا بولے اللہ تعالیٰ. اس عالم کو پالنے کا مطلب یہ میں پلک مارا تو یہ میرے پلک مارنے کے اس عالم, آپ یوں سمجھ لیجئے یہ میری پوری مخلوق میرا یہ جسم ہے, لیکن اگر آپ غور کریں تو میں اسمبلڈ پارٹس ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرمائے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا دل, اس کی آنکھیں, اس کے جسم کے حصے گواہی دے گے. بولے بندہ پوچھے گا کہ تو میرا ہاتھ ہے گواہی, تو اللہ فرمائیں گے جس رب نے تجھے زبان دی تھی وہی رب نے تیرے ہاتھ کو زبان دے دی. اب بولیں گے پاؤں کو زبان دے دیں گے, آنکھ گواہی دے رہا, دل, یعنی یہ پورے ڈیفرنٹ پارٹس ہے جو اسمبل کر کے مجھے بنایا گیا. اور ہر پارٹ گویا خود ایک مخلوق ہے. سمجھنے کے لیے ہماری یہ پلک خود ایک مخلوق ہے. آپ مارے تو وہ پلک کو پال رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ پلک کا گرنا, وہ پلک کا اٹھنا, یہ دو عالم ہو گئے. یہ گری, یہ اٹھی, یہ دو عالم ہو گئے. اچھا اتنا ہی اٹھ رہی جتنا ریگولر اٹھنا ہے, ذرا اوپر نہ جا رہی ذرا نیچے نہیں گر رہی. وہ جو میجرمنٹ ہے وہ ایک عالم ہے اس کا پورا. آپ کائنات میں کیا کیا چیزیں لے کے دیکھیں گے, اب پاگل ہو جاتے ہیں اگر ہم غور کرنے بیٹھ گئے تو خالی. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایک ایک چیز کو میں اکیلا پالتا ہوں. یہ کیوں بتا رہا ہوں معلوم؟ اب آپ بتائیے ایسے الرب کے مقابلے میں جب باطل معبود کو لائے تو ان کی اوقات اور کوئی حیثیت ہے کہ اس عالم کو پال سکے؟ کوئی ہو بھی سکتا اللہ تعالیٰ کے سوائے؟ ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہر چیز کرتے ہیں. اچھا پھر اس میں ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. انسان کا جو عالم ہے اسی کے اندر میں تو اپنے ہر لمحے کا عالم بتایا. میرا جو کل کا عالم ہے وہ آج نہیں ہے. میرے بچپن کا عالم اب ہے. ضعیف آدمی کی ضعیفی کا عالم آپ کے پاس ہے. جو ضعیف آدمی ہے اس کو اب بچپن کا عالم ملتا واپس. وہ عالم الگ, وہ عالم الگ, اور وہ عالم الگ. ہر عالم الگ الگ ہے اللہ تعالیٰ جو پال رہے ہیں آپ کے ساتھ میں. کیا انسان کا عالم اور شیر کا عالم ایک جیسا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا انسان کے عالم میں مرد کا عالم عورت کی طرح نہیں ہے, عورت کا عالم مرد کی طرح نہیں ہے. ایک کنواری لڑکی کا عالم شادی شدہ عورت کی طرح نہیں ہے. شادی شدہ عورت کے عام عالم میں وہ الگ, جب زچہ بن گئی پریگننٹ ہو گئی تو الگ. ہر گزرتا ہوا لمحہ پریگننسی کے بعد کا ایک نیا عالم.
اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ میں اکیلا ان تمام عالمین کا رب ہوں. بولے الحمد لله رب العالمين. میں اکیلا رب ہوں, کسی کی اوقات نہیں ہے ان کو پالنے کی. پھر بندے سے پوچھ رہے میرے بندے تیرے کو اندازہ بھی ہے میں کتنے عالموں کو پال رہا ہوں؟ اچانک تو میری ناشکری پر اتر جاتا, اچانک تو سوچتا کہ میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا, جبکہ میں بول رہا ہوں سورہ بقرہ آیت نمبر 186, اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے میرے نبی ان سے کہو جب یہ پکارتے ہیں میں ان کی دعا پر جواب دیتا ہوں. مسلمان کو جواب دیتا ہوں نہیں بولے اللہ تعالیٰ, بندوں کو بولے میرے بندوں سے بولیے میرے نبی یہ آپ سے سوال کریں. قرآن کی آیت ایسی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186, میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں, میرے نبی میرے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں میرے بندے, ان سے بولیے جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اچھا اس میں ایک پیاری حدیث سناتا ہوں. پالنا ہے, آپ جو جواب دے دیے, ہم تو کئی زندگی کے چیزوں پہ غور بھی نہیں کرتے, لیکن اب سائنس کئی چیزیں ہم کو بتاتے جا رہی. سائنس کا بتانا یہ ہے کہ ہم جو زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں, اس طرح اسپیس کے اندر انسان کو کوئی گریوٹی نہیں ہونے سے اچھل جاتا کود جاتا ہونے, لیکن آپ گریوٹی کی وجہ سے جمے ہوئے ہیں. ابھی لیٹسٹ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ یہ بتا رہا کہ جتنے کروڑہا لوگ ہم سے پہلے پیدا ہوئے تھے ان کی آواز زمین پہ کہیں نہ کہیں ہے, اور کسی نہ کسی دن ہم اس کو واپس ایکسٹریکٹ کریں گے. زمین پر ہی یہ بول رہا ہوں. لوگ کمپیوٹر کے بارے میں تھوڑی بہت تو آپ لوگوں کو اور مجھے بھی تھوڑی نالج ہے. کمپیوٹر کا جو پروسیسر ہوتا جس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ چپ. کون سی چپ بولتے ہیں اس کو؟ سلیکون چپ بولتے ہیں. سلیکون کے معنی کیا ہے؟ مٹی. سلیکون مٹی کو بولتے ہیں نا. پوری کمپیوٹر کی جان کیا ہے؟ وہی چپ ہے نا, ہر چیز وہی ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ جو بھی تم بولے کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے چپکی بھی ہے, اینڈ اٹ کین بی ایکسٹریکٹڈ. یہاں سے باہر گئی نہیں وہ چیز, جو تم بولے یہی ہے. سورہ زلزال میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ نمبر 99 میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. اور جب بہت بڑا زلزلہ آئے گا زمین اندر کی ہر چیز نکال کر باہر پھینکے گی. انسان بہت پریشانی سے خبروں سے اٹھ گئے, جو اوپر تھے وہ اوپر ہی ہے, یہ کیا ہو رہا, یہ کیا ہو رہا. زمین نے جواب دیا یہ تمہارے رب کے حکم سے ہو رہا. کس کے حکم سے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. یومئذ یہ دن, تحدث حدیث, تحدث تم سے بات کرنے کا دن ہے. کس بارے میں بات کرنے کا دن ہے؟ اخبارها. اب تمہاری خبریں میں پڑھ کر سناؤں گی. تم تو بڑے خبریں پڑھتے تھے اور سنتے تھے نا دنیا میں, اب تمہاری خبر میں سناؤں گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, یہ تمہارے رب کے حکم سے ہو رہا ہے. أَوْحَى لَهَا, یہ تمہارے حالات تمہارے رب نے کہا مجھے بتانے کے لیے. کون سے حالات؟ کیا کر رہے تھے تم یہاں؟ رب کا لفظ آیا, تمہارے پالنے والے نے. تو تم کو جب پالے اللہ تعالیٰ, یہ تو تمہاری آواز نکلی, میں ایک ایک چیز واپس لاؤں گا بولے اللہ تعالیٰ. جب تک قیامت نہیں آ گئی تمہارے ہر عمل کو, تمہاری ہر چیز کو پال کے رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور ریپروڈیوس کریں گے اس کو واپس. آواز پل رہی, تمہاری نظریں پل رہی. قرآن کی ایک آیت کے مفہوم میں آیا, اے انسان تو جو چکمے کی نظر سے غلط چیز دیکھتا ہم اس کو بھی نظر میں رکھے ہوئے بولے اللہ تعالیٰ. تیری نظر کے چکموں کو بھی نظر میں رکھے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی ریپروڈیوس کر کے لائیں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ رب پال کے رکھے ہوئے اس کو. پالنے کا مطلب اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے پاس پالنے کا مطلب خالی کھلا کے پلا کے بڑا کر دیا پال لیا سمجھ رہے ہیں. ایک ایک چیز پال رہے ہیں, اس کی اٹھا کے رکھیں گے, حفاظت سے رکھیں گے اس کی ایک ایک چیز کو, پال کے لائیں گے قیامت کے دن اس کی وہ چیزوں کو. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہے پالنا اس کا. یہ جب پال کر بڑے کیے, اچھا یہ تو آپ لوگ سنے ہی نا, منکر اور نکیر
کہاں کے فرشتے ہیں؟ کرامن کاتبین. کہاں کے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات ہے؟ 2 کوڑی کا انسان جب یہ سب چیزیں کر سکتا آج تو پال کے رکھا بولے اللہ تعالیٰ. یہ جو پالنا ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک چیز کو پال رہا ہوں بولے، جو میں قیامت کے دن نکال کے لاؤں گا اس دن. اور یہ جو پالنے میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو تعجب میں پڑ جائیں گے جب خود کی اپنی جان پہ غور کریں گے، کائنات کے ساتھ ساتھ جان پہ غور کریں گے، اور جو اطراف و اکناف ہے ان چیزوں پہ غور کریں گے تو سوائے اللہ کے ناممکن ہے کہ کوئی اور ذات مبارک اتنی عظیم چیزیں کر سکے. مثال کے طور پہ یہ جو میری آنکھ ہے، آپ جانتے ہیں 1 سیکنڈ میں 100 بلین پروسیسز پرفارم کرتی ہیں. 100 بلین پروسیسز. پھر یاد دلا رہا ہوں، بلین، 1 بلین کا 1000 ملین ہوتا. 1000 ملین 1 بلین ہے. 1 ملین 10 لاکھ کا، یا یوں سمجھے 10 لاکھ کا 1 بلین، 1000 ملین کا 1 بلین، 100 بلین پروسیسز ہو رہے میری آنکھ کے اندر. ہر پروسیس کو پال رہے اللہ تعالیٰ. اس پروسیس کو پال رہے اللہ تعالیٰ. آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں پال رہے ہیں؟ ایک پروسیس کو اللہ نے اگر چھوڑ دیا اس کے حال پہ، ختم ہو گئی آپ کی بینائی. بینائی سے محروم ہو جاتے آپ اس کے بعد. پال رہے ہیں، پیدا کیے، تقدیر بنائے اس کی، جو کچھ تقدیر کے لیے ضروری ہے اس کو پالتے جا رہے ہیں. ایک انسان کو تو دور کی بات ہے، معمولی مکھی کو یہ باطل معبود نہیں پال سکتے. انسان تو بہت بڑی چیز ہوگی ماشاءاللہ. پالتے جا رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ، ہر پروسیس کو پال رہے ہیں. اچھا، سب سے پاورفل اب جو ورلڈ کا کیمرہ ہے پر سیکنڈ، اس کے جو فریمز ہے وہ ہے 1 ٹریلین فریمز پر سیکنڈ. 1 ٹریلین انسان ایجاد کر لیا ہے کیمرہ. 1 ٹریلین تو بہت بڑی بات ہوگی. 10 لاکھ کا 1 ملین، 1000 ملین کا 1 بلین، 1000 بلین کا 1 ٹریلین. تو فاسٹسٹ کیمرہ کیا ہے؟ انہیں 100 ٹریلین پر سیکنڈ فریمز کلک کرتا. انسان کی آنکھ خالی 1000 فریمز پر سیکنڈ کرتی. وہ 1 ٹریلین فریمز کے واسطے اتنی بڑی مشین بنانا پڑا اس کو. اتنی سی آنکھ 1000 فریمز پر سیکنڈ کر رہی، اور 1 سیکنڈ میں 1000. ہر فریم کو پال رہے اللہ تعالیٰ، ہر سیکنڈ. اب سوچتے چلے جائیے اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے غور کر کے دیکھیے اس کو. اچھا، اسی طریقے سے جسم میں ہمارے وائٹ بلڈ سیلز اور ریڈ بلڈ سیلز ہیں. یہ تو آپ لوگ کئی بار سنے ہوں گے. ڈینگیو ہوا بلڈ ٹیسٹ کو جاتے، کچھ ہوتے ٹائیفائڈ ہوا بلڈ ٹیسٹ کو جاتے. بلڈ ٹیسٹ میں RBC WBC بولتے ہیں. ریڈ بلڈ سیلز جو ہمارا خون ہے لال رنگ کا، اس کے جو سیلز ہیں کتنے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ہمارے جسم میں آن این ایوریج 2.5 ٹریلین بلڈ سیلز ہیں. 2.5 ٹریلین بلڈ سیلز کا مطلب کیا ہوا پھر سے؟ 10 لاکھ کا 1 ملین، 1000 ملین کا 1 بلین، 2.5 بلین بلڈ سیلز ہمارے جسم میں. اور ایک جگہ رکے ہوئے نہیں لگا، خون بہ رہا ہے جسم میں. اچھا، اتنا آپ لوگوں کو تو معلوم ہے نا، کوئی چیز کو آپ لگڑتے رہے تو یہ دونوں بھی حصے گرم ہوتے نہیں ہوتے؟ تو بلڈ فلو ہو رہا تو گرمی آ رہی، اسی کا نام بخار ہے. جب اس کا فلو بڑھ جاتا یا اندر کی گرمی بڑھ جاتی آپ کو بخار آتا اوپر. سمجھ رہے؟ وہ جو فلو ہے، جو بخار نہیں آ رہا آپ کو نارمل، ایوریج ہیومن باڈی کا ٹیمپریچر ہے 98 سے 99 ڈگری سینٹی گریڈ، سوری فیرنہیٹ. 98 سے 99 ڈگری فیرنہیٹ. کتنا بخار ہے بھائی؟ 102 ہے، 103 ہے. نارمل کس کو بولتے ہیں آپ؟ 98 کو بولتے ہیں. 98 سے 99. یہ کانسٹنٹلی ہر لمحہ آپ کا ٹیمپریچر کون مینٹین کر رہا ہے؟ تم ایک 2 کوڑی کا مائکرو ویو بنا ہے تو اس کا ٹیمپریچر کنٹرول کر لیتے رہنا پڑتا. کبھی غور کریں، یہ کوئی اور باطل معبود کر سکتا پھر سوائے اللہ کی؟ کوئی کر سکتی ہے ذات؟ کانسٹنٹ ٹیمپریچر مینٹین ہو رہا آپ کا. اچھا،
सेल्स होते ना, बॉडी के स्किन के सेल्स है ये. कभी हम लोग ऐसा जोर से खुजा दिए तो सफेद आके भूरा भूरा भूरा, वो एक एक सेल, छोटा छोटा सेल है वो. आपको मालूम है हर सेकंड आपके जिस्म से 80 लाख सेल मर जाते, जाये हो जाते हर सेकंड. 8 million cells die every second, and every second 8 million cells are simultaneously reproduced. 80 लाख सेल मर रहे हैं, 80 लाख सेल फिर मर रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली होते जा रहा हूं आप पूरी जिंदगी में. वो हर सेल को पाल रहे हैं अल्लाह ताला. अब कितने चीजों के वसीले मांगेंगे अगर मांगना है ना. मैं अगर वसीला मांगना भी बैठा, अब साइंस के हिसाब से एक एक चीज मांग, अच्छा खास नहीं, इसमें खास बात बता रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं. अगर एक जगह की भी काउंटिंग आगे पीछे हुई तो बीमारियां आना शुरू हो जाती है. आपको मालूम है बीमारियां आना शुरू हो जाती है आपको. जितनी मैं चीजें बता रहा हूं आपको, ये अगर जरा भी ऊपर नीचे हुए कैलकुलेशन में आप बीमार होकर मर जाते तो मैं अब कितने चीजों का वसीला मांगते जाऊं इसके बाद. समझ में आ रही बात. इसलिए अल्लाह ताला क्या बोले, मेरे बंदे, सूरह लुक़मान की आयत नंबर 27, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 27, ये 7 समंदर के पानी को इंक बना दिया, पूरे झाड़ों को काट के पेन बना लिया, तब भी मेरी तारीफ पूरी नहीं कर सकता. और अगर कर लिया, जो कुछ लिखना है लिख लिया, तो फिर एक मर्तबा 7 समंदर को दोबारा इंक बना बोले अल्लाह ताला, फिर तारीफ करने बैठ बोले, तब भी नहीं कर सकता बोले, कर ही नहीं सकते. अगर थोड़ी देर के लिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वो मशहूर वाक़या आप लोगों को सुनाऊं, जिसमें उन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखने बैठे. 3 दिन के बाद सर पकड़ लेके बैठ के बोले, नामुमकिन है मेरे नबी की तारीफ मुकम्मल करना. बोले 3 दिन में शुरुआत भी नहीं कर सका बोले हक के साथ. जब नबी की तारीफ बंदा नहीं कर सकता अल्लाह का क़यामत तक, तो रब की क्या तारीफ करेंगे जो नबी को भी पैदा करा. इसलिए क्या बोले अल्लाह ताला, तू कुछ भी कर नहीं कर सकता बोले मेरी तारीफ पूरी. सिकाए, अरे बेवकूफ बदतमीज बंदे, नालायक बंदे, जाहिल बंदे, मेरी तारीफ करना है ना, मैं तेरे से तारीफ कबूल करने तैयार हूं. अल्हम्दुलिल्लाह बोल दे खाली. बोले क्या बोले, मैं तेरे ये जुमले को कैसा ले लूंगा बोले कि तू मेरी को पहचाना मैं तेरा अल्लाह हूं, और रब्बिल आलमीन से कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. मैं ये भी जुमले में क्या ले लूंगा कि तू मान लिया कि मैं तेरा अल्लाह हूं और मैं अकेला पूरे कायनात को पाल रहा हूं, और तू ये जुमले में मेरा शुक्रिया भी अदा कर दिया, मैं ये भी ले लूंगा उस जुमले से. सुभान अल्लाह. बिजली है ना, बिजली, बारिश हुई तो बिजली गिरती, बर्दाश्त कर सकते बिजली. बिल्डिंग को फाड़ के अंदर आती, उन्हें जमीन चीर के अंदर चले जाती, बराबर. कितने वॉट की बिजली पर सेकंड गिरती जमीन पे मालूम है आपको? पर घंटा, हर घंटे बिजली गिरती जमीन पे किसी ना किसी इलाके में. जमीन बोले तो खाली हैदराबाद नहीं है, वो पूरा प्लेनेट अर्थ है. 2 लाख वॉट बिजली गिरती जमीन पे हर घंटा. वो बिजली को डायरेक्शन अगर पलटा के थोड़ा हैदराबाद या न्यूयॉर्क सिटी कर दिया तो क्या होता? बचता इंसान. ये बिजली खुद से गिर जा रही हो कोनों में, शहरों में नहीं गिर गए. नहीं पाल रहे हैं अल्लाह ताला, फिर वो बिजली को भी पालना है क्योंकि उन्हें भी मखलूक है अल्लाह की. वो उतना बड़ा करंट वो भी पाल रहे हैं अल्लाह ताला. जमीन का डिस्टेंस सूरज से, ये तो अब आप लोग कई जगहों पे देख लिए, सूरज बीच में है, जमीन घूम रही. ये जो दायरा है घूमने का, ट्रैफिक फुल लेवल का जरा अपन गली में से मारते हो ना, ऐसा नहीं कर सकती, कर सकती. उन्हें ऐसा करी तो अपन ये काम से हमें, उन्हें कर ही नहीं सकती. सूरह यासीन में अल्लाह ताला बोले ना, सूरज के लिए आयत नंबर 40 जब आप पढ़ेंगे सूरह यासीन की, सूरह नंबर 36, सूरह नंबर 36 आयत नंबर 40, अल्लाह ताला फरमाए ना सूरज के लिए ये इजाजत है कि वो अपने रास्ते को बदले,
नाज चांद के लिए इजाजत है कि वो अपना रास्ता बदले, जो कुछ हमने पैदा किया सब अपने दायरे में फिर रहे हैं बोले, उनका दायरा फिक्स करा बोले। अब उसके अंदर देखिए आप, जमीन अपने सूरज से कितनी दूर है मालूम है? 148 मिलियन किलोमीटर दूर है, 148 मिलियन किलोमीटर दूर है। का मतलब कितना हो गया? लगभग कितने करोड़ हो गए? 1 मिलियन 10 लाख का 100 मिलियन बोले तो 1 करोड़ हो गया। 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर है, किससे? सूरज से। साइंस ये बोल रही मीटर का जो डिस्टेंस होता है, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, मीटरों के डिस्टेंस का अगर फर्क आ गया जमीन के और सूरज के डिस्टेंस में, करीब हो गई तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि एक भी चीज यहां पे जिंदा नहीं रह सकती बोले। मीटरों के फासले पे दूर हो गई, इतनी सर्दी पड़ेगी जमीन पे कि एक भी चीज जिंदा नहीं रह सकती बोले। कौन पाल रहे हैं वो डिस्टेंस को? हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई और पाल सकते? अब किसको माबूद बना के बैठे रहे तुम लोग? ऐसे बड़े रब को याद दिलाना पड़ा आपको, वसीला है आप जरा करो हमारे वास्ते बोले। कितने चीजों का वसीला देंगे रे। कल आप लोगों की शादी भी बच्चा पैदा होने के पहले रोज बढ़ गए समझो, तो बच्चा पैदा होकर मरे तक उसकी सेहत के वसीले मांग लेते रहना पड़ता अल्लाह से। अल्लाह उसकी आंख की पलक बराबर पालते रहिए, उन्हें जो उठा रहा जो बिठा रहा, वो भी फर्क आया तो गया उन्हें काम से। या अल्लाह वो जो 80 लाख ब्लड सेल्स, वो 80 लाख सेल्स है जो मर रहे हैं, जो फिर वापस आ रहे हैं, उनकी काउंटिंग बराबर रखी है। अभी कितने चीजों का लेता है वसीला, और कोई और माबूद तो कर ही नहीं सकता। ये बारिश होती जमीन पे, रोज होती जमीन के कोई ना कोई कोने पे होते रहती आपके पास नहीं होती रोज। कितनी होती मालूम है? 1 करोड़ 65 लाख टन पानी हर घंटा पड़ता। कितनी बारिश होती? 1 करोड़ 65 लाख टन बारिश होती रोजाना जमीन पे। शहरों पे लाके बरसा दिया तो डेक्कन प्लेट्यू बोल के सुने? डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं ना। प्लेट्यू का मतलब क्या होता? प्लेट्यू का मतलब ये होता, ये लोग जो सैटेलाइट से पिक्चर्स लिए जमीन के, तो इनको उसमें समझ में आया कि अच्छा समंदर ऐसा ऊपर है, जमीन ऐसा नीचे है। सी लेवल बोलते ना, तो जमीन नीचे रहती, समंदर ऊपर रहता। जमीन कितनी है और समंदर कितना है पूरी दुनिया में? अगर 1/3 भी मान लिए, 30% जमीन, 70% वाटर। ये पानी को नहीं बहाकर रोक के कौन रखा हुआ है? अगर पानी छोड़ दिया अल्लाह ताला, क्या आलम होता उसके बाद? रोक के रखे हुए। यह है पालना अल्लाह का। समझ में आ रही बात? मेटियोर्स बोल के होते, आप लोग सुने होंगे मेटियोर्स। बड़े बड़े स्पेस में बंडे रहते, जिसको आप गुंडुआ बोलते हैं, रॉक्स। वो बड़ी साइज के रॉक्स को मेटियोर्स बोलते हैं। ये जो मेटियोर्स रहते कितनी साइज में बड़े बड़े रहते मालूम है? अब पहाड़ के ऊपर ही चट्टान कितनी बड़ी दिखती है अपने को, एक एक गुंडू कितना बड़ा दिखता रॉक। अब ये स्पेस के रॉक सही है, एक एक की साइज बाद अगर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर का एक एक बड़ा रहता उन्हें ऊपर। कई बार आप लोग सुनेंगे पेपर में आता, एक बहुत बड़ा मेटियोर इतनी तेजी से जमीन की तरफ आता हुआ दिखा। आपको मालूम है हर साल 50,000 मेटियोर्स जमीन के ऊपर गिरते। नुकसान हुआ कुछ? क्योंकि जैसे वो लोग जमीन के दायरे के करीब आ जाते, जो हमारी आबो हवा बोलते, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, हमारा वो एटमॉस्फेयर अल्लाह ताला ऐसी हिफाजत का बनाए जमीन के अतराफ, एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता जमीन पे आने के पहले। कितने गिर रहे सालाना? 50,000। सबसे बड़ा जो हादसा मेटियोर का हुआ, साइबेरिया बोल के एक इलाका है। कहां था साइबेरिया? रशिया में आता, नॉर्थ पोल के करीब करीब आता। वहां पे बोलते कि 20वीं सदी की शुरुआत में या 19वीं सदी की शुरुआत में एक मेटियोर गिरा जिसकी साइज 61 किलोमीटर थी।
کتنا بڑا تھا انہیں؟ اتنا بڑا 61 کلومیٹر کا میٹیور تھا. آگے گرا بہرحال, اللہ تعالیٰ ایک نشانی چھوڑے اپنی, گرا تو 2000 کلومیٹر کا جنگل ختم کر دیا انہیں. لازم ہے اتنے فورس سے جب آ کے گریں گی اتنی بڑی چیز, 2000 کلومیٹر کا. اور جو دھماکہ تھا اس کا کتنا بڑا تھا وہ لوگ بولتے معلوم ہے؟ جو امریکہ ایٹم بم ڈالا تھا نا جاپان کے اوپر 6 اگست 1945 اور 9 اگست 1945 کو جو ایٹم بم گرایا تھا ہیروشیما ناگاساکی پہ, تو گرتے ہی اس کے جو دھماکہ ہوا, دھماکے سے کتنے لوگ مرے؟ ایک ہی جگہ پہ 3.5 لاکھ, ایک جگہ پہ 2 لاکھ کے اوپر مرے. 1000 گنا پاورفل دھماکہ تھا اس سے بولتے. اور کتنے گر رہے ہیں ہر سال؟ کوئی سٹی پہ گرنے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کون پال رہا؟ آپ میں پیدا ہوئے, انسان بنائے گئے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت جگہوں پہ انسان کی پیدائش کے ذکر کیے. تفصیلی جو ذکر ہے ایک ہی جگہ پہ وہ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 12, 13 اور 14 میں ہے. 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہماری پیدائش کے لیے, انسان کی پیدائش کے لیے, مرد ہو یا عورت. پیدا ہونے کے لیے 2 چیزیں امپورٹنٹ کیا ہوتی؟ مرد کی منی اور ماں کا انڈا, عورت کا انڈا. اووری اور سپرم, یہ 2 چیزیں سب سے اہم ہوتے ہیں. یہ 2 چیزیں ملنے کے بعد انڈا بنتا, انڈے سے پورا ایک انسان کی شکل لے کے 9 مہینے کا بچہ باہر نکل کے آتا. یہ پیدائش کے اوپر اللہ تعالیٰ بتائے. آج سائنس غور کر کے پریشان ہے, سائنس پریشان ہے ایک دم, یہ کیسا ہو رہا بول کے. ماں کے پیٹ میں جو انڈے رہتے وہ انڈے ہر مہینہ نکلتے رہتے. وہ انڈے جب باپ کے اسپرم سے نہیں ملتے اور اماں زچہ نہیں بنتی تو وہ جو انڈے سڑ گل جاتے وہی ان کا حیض کا خون بنتا. وہ انڈے تازہ کب تک رہتے؟ 24 گھنٹے تک رہتے. جب وہ سڑ جاتے گل جاتے تو جسم کے باہر نکلنے کا رہتا وہ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ عورت کے لیے راستہ نکالے وہ گندگی کو باہر کرنے کا, وہ زہر کو باہر کر دینے کا. لیکن وہی زہر کا حصہ ہے جس سے ہم پیدا کیے گئے. تو وہ انڈا جیسے ہی نکل کے انہیں کیا کرتا معلوم ہے؟ ایک فیلوپین ٹیوب بول کے رہتا. فیلوپین ٹیوب کتنا بڑا رہتا معلوم؟ چھوٹے سائز کی اسکیل رہتی نا, اتنا ہی بڑا رہتا. انہیں نکل کے وہ فیلوپین ٹیوب کے اندر گھس جاتا. اب سوال یہ کہ سائنٹسٹ کو انہیں جب نکل کے وہ اووری جو اس کی آتی وہاں سے نکل کے وہ انڈے کو, اگر انہیں وہی فیلوپین ٹیوب کے جس جگہ جانا ہے وہاں نہیں جا کے دوسری جگہ چلے گیا, عورت ساری زندگی پریگننٹ نہیں بن سکتی. وہ جو راستہ ہے کون دکھایا رہے اس کو آنکھاں ہیں, ہاتھ پیرا ہیں, وہیں کیسا گیا انہیں؟ چلے گیا. چلیے اب شادی کا وقت تھا, شادی ہو گئی ماشاءاللہ, شوہر بھی آ گیا اسپرم سے اس کے. اب یہ اسپرم جس کو آپ منی بولتے ہیں اس کی شکل بتائے لگا کیسی رہتی. اس کی شکل میں لوگ بتائے, کبھی ہم لوگ یہ میزائل دیکھے نا, میزائل یا انار دیکھے نا, انار کی طرح اور کاڑی آتی ویسے چھوٹی ایک دم رہتی, اس کے اوپر ایک چھوٹا موٹا حصہ رہتا. وہ موٹے حصے کے اوپر ایک دم ایک ذرا نوکیلا حصہ رہتا. وہ نوکیلا حصہ اور وہ موٹا حصہ پہلا شیل ہے اوپر کا, اس کے اندر ایک اور شیل رہتا, اس کے اندر اس کا کارگو رہتا. 3 چیزیں رہتے, فرسٹ شیل, انر شیل, کارگو. پیچھے دم آتی اس کی. انہیں بنتا کہاں پہ؟ تو ہمارے فوتوں میں بنتا, ٹیسٹیکلز میں بنتا. ٹیسٹیکل ہم سب کو معلوم ہے, ہر مرد کو ٹیسٹیکلز فوتے رہتے. ایک فوتے کی سائزی کیا رہتی؟ وہ فوتے کی جو رگیں ہیں, جو باریک 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 رگیں وہاں بنتا انہیں. 3 چیزیں میں بتایا آپ بھی. 3 چیزیں کیا بتایا؟ ایک اس کی دم, دوسرا فرسٹ اینڈ سیکنڈ شیل, تھرڈ ہے کارگو. یہ پورے کام بن رہے ہیں ٹیسٹیکل میں بن رہے ہیں, وہ چھوٹے ٹیسٹیکل میں فوتے میں بن رہے ہیں. خوبی کیا ہے معلوم ہے؟ وہ شیل اتنی جگہ میں, شیل الگ جگہ بن رہا, کارگو الگ جگہ ہے, فرسٹ سیکنڈ شیل الگ جگہ ہے, دم الگ جگہ ہے اس کی. جب خارج ہو رہا انہیں, خارج ہونے کے پہلے 3 کنویئر بیلٹ ہے. بیلٹ آتی نا, ایئرپورٹ پہ گئے تو بیلٹ کے اوپر سے سامان آتا آپ کا, ایسا 3 بیلٹا ہے اندر رگوں کے.
ایک طرف سے ایک چیز آتی ہے, ایک طرف سے ایک چیز, ایک طرف سے ایک چیز آ کے ایک جگہ وہاں پہ جمع ہو کے باہر نکالتی ہے اس کو. بستر کرے, عورت کے اندر داخل ہوا, ہوتے ہی ایک داخل نہیں ہوتا, کتنے داخل ہوتے ہیں؟ 3. 2,50,00,000 آپ ایک وقت میں خارج کرتے ہیں ایوریج. جو منی خارج ہوتی ہے احتلام میں یا بستر کرنے کے بعد مرد کی 2,50,00,000 ایوریج خالی کرتے آپ, خارج کرتے. وہ 2,50,00,000 وہ فیلوپین ٹیوب کی طرف جاتے. تو پھر سائنٹسٹ سے سوال ہے, رے پاگل جو رب کو نہیں مان رہے ہیں, وہ ڈائریکشن کون بتا رہے ان کو بتانے کا؟ اب شانتے کو اللہ تعالیٰ کی کتنا فاصلہ ہے معلوم؟ کچھ سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے. اتنے سینٹی میٹر میں باقی پورے عورت کے اندر انزائمز ہے, وہ انزائمز ان کو گلا کے ختم کر دیتے, صرف 100 بچ جاتے. وہ 100 فیلوپین ٹیوب میں داخل ہوتے ہیں عورت کے. وہ انڈا آ کے کہاں گیا؟ فیلوپین ٹیوب میں جا کے ماں کے رحم میں بیٹھا, جہاں پریگننٹ ہونے کے بعد انہیں اپنے کو کیری کرتی. اچھا انڈے بھی ہے, ایک انڈا نہیں نکلتا, کئی انڈے نکلتے, وہاں تک پہنچتا ہے ایک خالی. اب آپ کو معلوم ہے ایک خاص بات, سائنس یہ بولتی, بلکہ سائنس کو پوچھے تو سائنس بولی ہم کو نہیں معلوم ہے. سائنس کو یہ پوچھا گیا, وہ انڈا 22 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے سمجھو, 23ویں گھنٹے میں فیلوپین ٹیوب میں وہ اسپرم داخل ہوا. فیلوپین ٹیوب میں شروع میں جب اسپرم آتا, جیسے ہی انہیں آتا, جس طرح ایک میزبان کسی مہمان آگے بل کے معلوم ہوتا ہے حرکت میں آ جاتا نا استقبال کرنے, انڈا حرکت میں آ جاتا اس کے استقبال کے واسطے. یہ اس کو کیسا معلوم ہوا رہے؟ انہیں وہ انڈا کبھی پہلے اسپرم دیکھا ہی نہیں, انہیں دیکھا ہی نہیں. اس کو کون سکھایا؟ آ رہا تیری طرف ایک مہمان, ریسیو کر اس کو. انہیں حرکت میں آ جاتا ریسیو کرنے کے لیے. اب انہیں وہ اسپرم 100 اسپرمز وہ فیلوپین ٹیوب میں داخل ہو جاتے ہیں. فیلوپین ٹیوب میں جب داخل ہوتے وہ لوگ, تو یہ لوگ تو ڈائریکشن میں چلتے رہتے تیز, پلٹ کے الٹا کیوں نہیں آ رہے؟ ایک ہی ڈائریکشن میں جاتے وہ لوگ جس طرف انڈا ہے. تو اب سائنس بتا رہی وہ جو فیلوپین ٹیوب سے اس میں کروڑہا باریک بال ہیں. بال ہوتا ہے نا, اپنے بالوں کی شکل کیسی بنے اللہ تعالیٰ معلوم, ایسی ہے. منی آئی, اسپرم آیا, آتے وہ لوگ ایسا ڈھکلتے اس کو, آگے کرتے چلے آتے. انہیں پلٹ کے آیا تھا کہ انہیں بلاک کر دیتا راستہ واپس نکلنے کا اس کے. کون کر سکتا بھائی یہ؟ اب انہیں اندر جا رہا, کتنے گھسے؟ 100 جب اندر داخل ہو رہے ہیں, انڈے کے پاس پہنچنے تک 99 ضائع ہو جاتے, 1-2 بچ جاتے اگر بڑی مشکل سے بچ بھی گئے تو. وہ 2 میں سے جو سب سے پہلا جاتا وہ انڈے کے پاس, سائنس بول رہی انہیں انڈے کو چھینے سے لمحات پہلے, لمحات, مومنٹس, یہ انڈا ہے اب انہیں آ کے چھینے والا ہے. اس کو چھینے سے سیکنڈز بھی نہ بول رہا ہوں, بلین آف اے سیکنڈ, سیکنڈ کو بھی توڑو باپ. ڈرلنگ مشین کے ایسے اندر سے انزائمز نکل کے انڈے کو سوراخ ڈالنا شروع کر دیتے. یہ کیسی انجینئرنگ ہے, یہ کیسی ٹیکنالوجی ہے. یہ ڈرلنگ کر کے سوراخ ڈالتے, جیسے وہ لوگ وہ سوراخ ڈالتے انڈے کے اندر, اب وہ ایک سپرم انہیں اندر داخل ہوتا, انہیں جیسے ہی اندر داخل ہوتا دوسری ایک دیوار رہتی ہے انڈے کے اندر, ایک اور دیوار ہے. وہ دیوار کو جب انہیں چھونے کو جاتا تو اس کا جو پہلا اوپر کا شیل تھا جو ڈرلرز بناتا انہیں کھل جاتا. اب دوسرے سیل میں سے نکلتے ڈرلرز, ان لوگ توڑتے اس کو. جب ان لوگ توڑ دیتے تو وہ ماں کے انڈے میں 23 کروموزوم رہتے. کروموزوم کیا ہے سمجھا دیتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں. کروموزومز بولتے ہیں اس کو سائنس میں. 23 کروموزوم ماں کے انڈے میں رہتے. یہ دیکھیے پہلا شیل اس کا پہلے ڈرلر پہ ٹوٹ گیا, دوسرا اس کو کرتے گھل گیا. اب اسپرم کے اندر کارگو تھا, وہ کارگو مرد کے پاس کے 23 کروموزومز تھے. یہ 23 جا کے ایک دوسرے کے بازو بیٹھ جاتے. یہ ڈائریکشن کون سی کا بازو بیٹھنا ہے بولے, جیسے ہی بازو بیٹھتے پرفیکٹلی ایک دوسرے کو گھول لینا شروع کرتے. میری 2 آنکھیں ہیں نا,
اگر انہیں دوسری طرح کا گھل گیا بولے تو یہ کان یہاں تھی میرے کو, کان کا دوسری جگہ گھلا تو یہاں تھا کان. کون کر رہا ہے بھائی ان کو؟ سوچے کبھی کیسا پال رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب یہی پوری تخلیق کا جو ہے معجزہ ہے اللہ کی. یہ تو جو چیزیں ہم کو معلوم ہو گئے, میرے جیسا جو سائنس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں ہے, میں یہ بتا رہا ہوں تو ہم چوک جا رہے ہیں. وہ گھل گئے 23 یہ گھلنے کے بعد یہ بنا پہلا چھوٹا انڈا جس کو زائگوٹ بولتے. یہ زائگوٹ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا, 4 ہفتے 1 مہینہ 1 مہینے کا ہوتا ہی وہ زائگوٹ کے اندر سب سے پہلی چیز کیا بننا شروع ہوتی معلوم ہے؟ ہمارا دماغ بننا شروع ہو گیا زائگوٹ کے اندر. وہ ونڈے سے نکل کے آہستہ سے دماغ بننا شروع ہوا. اور یہ جو چھوٹا دماغ ہے ہمارے, یہ کھوپڑی کے اندر دیے سو اللہ تعالیٰ, جو رب کی نافرمانی بھی کراتا, غصہ بھی اسی میں, محبت بھی اسی میں, ہر چیز اسی میں ہے. آج سائنس بولتی ماسٹر کمپیوٹر بولتے ہیں نا, ماسٹر کمپیوٹر. ابھی تو لیٹسٹ کوانٹم ٹیکنالوجی نکالے. کوانٹم ٹیکنالوجی تو خیر بہت وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, لیکن ابھی تک کے ان کے جو ماسٹر کمپیوٹر ہیں 1 سیکنڈ میں کھربوں بلینس آف ایشوز کو لوگ سالو کر دیتے. بلینس بولے تو ہزاروں کھربوں معاملوں کو لوگ 1 سیکنڈ میں سالو کرتے. کون؟ ماسٹر. سائنس کیا بول رہی معلوم ہے؟ ایسے 1 بلین 10 بلین 100 بلین ماسٹر کمپیوٹر لا لیے نا, تو جتنی تیزی میں وہ لوگ نہیں چلتے, ہمارا دماغ اس سے زیادہ تیز چلتا. اچھا وہ ایک چیز بھول گیا تھا اس میں, وہ ٹیسٹیکلز بولا نا میں, فوتے باریک رگاں رہتے نا, وہ فوتوں کی رگوں کو اگر پھیلائے تو آدھا کلومیٹر پھیلتے لوگ, 500 میٹر تک. یہ بھیجا رکھ دیا اللہ تعالیٰ یہاں پہ, بھیجے کی اگر رگیں کھول دیے 100 میٹر پھیل جاتا. اور اس کا پروسیس کیسا ہے معلوم؟ آپٹک فائبر دیکھیں آپ لوگ, چھوٹے چھوٹے وائر نکلے ہوئے رہتے ہیں نا, اس کی خاص بات معلوم ہے آپٹک فائبر کی؟ اگر آپ 2 کو کنیکٹ کر رہے ہیں نا, اس میں مان لو کہ 5-6 آپٹک فائبر کے چھوٹے چھوٹے باریک ہے, سمجھا آپ, انہیں اسی میں فٹ ہوتا جا کے جو اس کے حساب کا ہے, ادھر دوسرے میں فٹ نہیں کر سکتے اس کو, معلوم ہے نا؟ یہ تو معلوم نا. آپ کو معلوم آپٹک فائبر لوگ کہاں سے ڈیولپ کرے؟ دماغ کے رگوں کو دیکھ کے ڈیولپ کرے. سو ہے, میں جب دیکھتا ہوں کوئی چیز تو یہ جو انفارمیشن الیکٹرک سگنل میں پاس ہو رہی ہے میرے دماغ کو, اگر وہ جا کے انہیں وہی جگہ پہ جاتی, وہی نیورون کو جاتی جس جگہ کی یہ انفارمیشن ہے, یہ کون پہنچا رہے ہیں وہیں جانا ہے اس کو بول کے. ایک ہی وقت میں کیا کچھ نہیں کر رہا ہوں, کئی چیزیں میں سوچ کے کر رہا ہوں. میرے جسم میں گردے جو چل رہے ہیں اس کے اوپر سوچ رہا ہوں, بلڈ آنا ہے وہاں پہ, خود سے ہوتے جا رہا. خود سے کیسا ہو رہا رے؟ رب پال رہے ہیں. وہ کنٹرول یونٹ دے دی یہاں پہ جو کنٹرول کرتے جا رہی ہے, اور وہ کنٹرول یونٹ اللہ کے کنٹرول میں. سائنس کا بولنا یہ ہے کہ جو دماغ کے اندر ایکٹیویٹی چل رہی نا, اس کی مثال دی ہے کہ وہ لوگ بتائیں 60,000 انسانوں کی بھری ہوئی بستی کے شہر لے لو. بولے کتنے؟ اور اس کے اندر بلینز کارز کو دوڑو, بولے ہر طرف سے دوڑو نا, فل سپیڈ میں کاروں کو. خاص بات کیا رہنا معلوم؟ نہ ٹریفک سگنل رہنا, نہ ٹریفک پولیس والا رہنا. ہو سکتا اس سے کئی گنا زیادہ آپ کے دماغ میں ایکٹیویٹی چل رہی, کنٹرولڈ. ایک جگہ کا سگنل اگر دوسری جگہ ہٹ ہوا, گئے آپ کام سے, آ گئے کچرے کی کنڈی سے کھانے کے اوپر. ایک سگنل اگر دوسری جگہ گیا, گئی آدھی باڈی فالج کے ساتھ. دیکھیے ایک آرٹیکل لایا تھا آپ لوگوں کو صرف بتانے کہ کیسی نعمت ہے اللہ کی. 9 فروری 2020 کا آرٹیکل ہے. 9 سالہ لڑکا عجیب و غریب بیماری کا شکار, علاج کے لیے 9 کروڑ روپے کے مصارف, 103 ہفتے انجیکشن لینا ضروری. ایک انجیکشن کی قیمت 5,40,000 روپے. ایک انجیکشن کی قیمت کون ہے جو بیماری آپ کو اور میرے کو نہیں دیکھ کے روک کے رکھا ہوا ہے؟ کورونا وائرس گھس گیا,
لاکھوں کے گھراں شہراں ختم کرا دیا انہیں اٹھا کے ہیبت میں. یہ ہے اللہ تعالیٰ. یہ غور کرو بول رہا اللہ تعالیٰ میرے سوا کوئی ہو سکتے کیا تمہارے پالنے والے بول رہے ہیں. اس لیے قرآن کو کیسے شروع کرے؟ الحمدللہ کائنات کا پالنے والا میں ہوں بولے. اور جب آخری میں قرآن کو ختم کرے آخری سورے پہ قل اعوذ برب الناس، اے انسانوں کے رب بولے، کہو اے انسانوں کے رب. کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کے سوا. وہ انسانوں کو ان کا رب بولنے کے پہلے پوری قرآن میں وہ رب کا تعارف دیا آپ کو اور میرے کو کہ ہو سکتا کیا، ذرا غور کر لو بول کے. قل اعوذ برب الناس آخری سورے میں 3 چیزیں جو بتائے اس میں اللہ اپنا انسانوں کے بارے میں اللہ کا کیا معاملہ ہے اس کا ذکر کر دیے 3 آیتوں میں شروع کے. قل اعوذ برب الناس، میں رب ہوں تمہارا اکیلا پالنے والا. ملک الناس، تمہارا اکیلا اونر میں ہوں مالک تمہارا، تم میری پراپرٹی ہو بولے. الہ الناس، تمہارا میں اکیلا الہ ہوں، کوئی ہو ہی نہیں سکتے میرے سوا. وہاں رب العالمین سے شروع کرے سورہ فاتحہ میں، رب الناس کے ساتھ قرآن کا اختتام کرے. اور جس آیت سے میں ابھی شروع کیا سورہ نمبر 41 سورہ فصلت آیت نمبر 53، سورہ نمبر 41 سورہ فصلت آیت نمبر 53، جس میں اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، بہت جلد، ان قریب، مطلب جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے بعد بہت جلد. سنوریہم آیاتنا، ہم ہماری نشانیاں، آیت عربی میں بولتے نشانی کو، آیات نشانیاں. سنوریہم آیاتنا، ہم ہماری نشانیاں، ہماری آیات، فی الآفاقی، آسمانوں میں، وفی انفسہم، اور خود تمہارے اندر دکھائیں گے بولے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاقی وفی انفسہم حتی، یہاں تک کہ، حتی یتبین لہم انہ الحق، تم کو واضح ہو جائے، مبین، تبینہ، کھلا. دن میں روشنی جو آتی کس کی وجہ سے آتی؟ کوئی شک و شبہ؟ ایک کھلا آنسر 1 سیکنڈ میں دیتے آپ، کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا اس کے اندر. ایسا واضح ہو جانا، حتی یتبینہ، جب تک تم کو یہ واضح نہ ہو جائے، لہم انہ الحق، کہ یہ بالکل حق ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اولم یکفی، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ بربک، کہ تمہارا خود اپنا رب، تمہارا رب، دیکھیں رب کی صفت پھر، تمہارا خود پالنے والا، بربک حتی یتبین انہ لہم انہ الحق. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، تمہارا رب خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں ایسا کر کے ہی دکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس کے صفات کے ساتھ ویسی ہی محبت ڈال دے جس طرح پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیے تھے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وہ عمل سے، ہر وہ چیز سے محبت کرنے والا بنا دے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہر وہ چیز سے غصہ اور ناراضگی ڈال دے اور بدزنی ڈال دے جس سے اللہ بدزن ہے، اللہ ناراض ہے اور اللہ غصے میں آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت اور توفیق اعمال کی، ایمان کی اور عقیدے کی اسلام کے لیے بالکل ویسی ہی کر دے جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے کیا تھا. اور اللہ ہم سب کو قیامت میں جنت الفردوس عطا فرمائے، بغیر حساب و کتاب کی عطا فرمائے، اور مجھے اللہ میرے نبی کا خاص پڑوسی بنا دے اور آپ لوگوں کو بھی پڑوسی بنا دے انشاءاللہ. کتنے پیاری ایک واقعہ، چونکہ ٹائم ہے تھوڑا سا تو ایک سنا دیتا ہوں. ایک صحابیہ تھے، جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دشمن حملہ کر رہے تھے تو انہوں بچاؤ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب مدینہ واپس آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولے کہ
تو جو دعا مانگے گی میں اللہ سے دعا کر کے تیرے لیے وہ دعا پوری کرا دوں گا. بولے صحابیہ بولے اللہ کے نبی جنت میں مجھے آپ کا سب سے بازو کا پڑوسی بننا ہے. بولے کیسی دعا مانگ لیے دیکھ رہے. صحابہ کی پوری فکر دیکھو فکر آخرت ہے, ان کی پوری فکر بس وہاں کی فکر ہے. لوگ اے اللہ کے نبی مجھے جنت میں آپ کا سب سے بازو والا پڑوسی بنا دیجئے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کیا ہے, جو دعا مانگے گی اللہ سے بلکہ پورا کرا دوں گا. بولے کیسی چیز مانگ لیا دیکھو. یا اللہ کیا خوش نصیبی ہے, اللہ ہم کو بھی ایسا ہی پڑوسی بنا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اس کے لیے ہم کو صحابہ کے جیسا عمل بھی کرنا پڑتا. آج ہمارے درمیان ہمارے نبی موجود نہیں ہے جس کی ہم جا کے حفاظت کریں گے, لیکن نبی کے تعلیمات موجود ہیں. اور اللہ ناانصاف نہیں ہے. جب اللہ خود ہم کو نبی کے بعد پیدا کرے تو ہم کو کیوں پوچھیں گے کہ نبی کی حفاظت کیوں نہیں کرے, یہ پوچھیں گے کہ نبی کے تعلیمات کی حفاظت کیوں نہیں کرے. یہ کتنی ہمارے لیے آسانی ہو گئی. اور تم لوگ نبی کے تعلیمات کی حفاظت کرو, وہی درجے وہی مقام پہ چلے جاؤ جہاں میرے نبی کے صحابہ موجود ہیں آج. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. Inshallah, now I will give a talk on the topic concept of God in Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem, wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Respectable brothers and sisters, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Meaning, may the peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. The topic of my talk is concept of God in Islam. The word Allah has been derived from two root words, Al and Ilah. Al means the, Ilah means God. As such, Al plus Ilah equals to Allah. The Ilah, Arabic root word of Allah, has basically 6 unique meanings. The first meaning is the only one worshipped by the creation with absolute love and satisfaction. The second meaning is the only one who is capable to protect at all times. The third meaning is the only one whose capacity of power amazes all the creation. The fourth meaning is the only one whose remembrance gives peace and tranquility. The fifth meaning is the only one towards all the creation rushes with absolute love and satisfaction. The sixth meaning is the only one beyond the comprehension of any vision, but his vision comprehends all. The concept of belief in Allah is known as Tawheed. Tawheed means to bear witness that there is no God except Allah. Tawheed can be classified into 3 categories. The first category of Tawheed is Tawheed ar-Rububiyyah. Rabb means cherisher and sustainer. As such, Tawheed ar-Rububiyyah means to believe, proclaim and propagate that there is no God except Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the glorious Quran, in Surah Fatiha, Surah number 1, Ayat number 1. Surah An'am, Surah number 6, Ayat number 14 and 164. Surah Fatiha, Surah number 35, Ayat number 1. Surah Zariyat, Surah number 51, Ayat number 57 and 58. The second category of Tawheed is Tawheed al-Asma was Sifat, means to believe that the most beautiful names and the most beautiful attributes belongs to Allah alone. The third category of Tawheed is Tawheed al-Ibadah, to believe, proclaim and propagate that there is no God except Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the glorious Quran, in Surah Anbiya, Surah number 21, Ayat number 25, Allah says, the purpose of sending all the messengers is to establish Tawheed al-Ibadah. With this, I would like to conclude my talk with which I have started my talk from Surah Ikhlas, Surah number 112, Ayat number 1 to 4. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad,
lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Say, He is Allah, the only one, Allah, the independent. He has no parent and no children, and there is none like unto Him. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.